اگر انسان ضرورت سے زیادہ سوئے، توجہ آپ کی، انسان ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس قوم پہ عذاب آتا ہے، سونے کی بنیاد پہ عذاب آتا ہے، تو گناہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ جبکہ سونے سے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ ملتا ہے، لیکن روایت ہے اگر انسان کو زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے سے 8 گھنٹہ سونا چاہیے صحت کے لیے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہے، اس سے زیادہ سوئیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ سوچئے آپ، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ 3 بندوں پہ عذاب آ جائے، لیکن دوسروں کی نیکیاں آڑے آ جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے عذاب سے۔ ایک وہ جو نیند سے زیادہ سوئے، یعنی نیند ہو گئی ہے پھر بھی سوتا ہی رہے گا، پڑا رہے گا بستر میں، ایسے شخص پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کھانا اسے پیٹ بھرا ہے پھر بھی کھاتا ہی رہے گا، کچھ لوگ کی عادت یہ ہے وہ ہمیشہ کھاتی رہے گا، فرمایا ان پہ بھی عذاب آتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ فحش باتیں کرتے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فحش باتیں کرتے رہے، ان کو اسی میں اچھا لگتا ہے۔ کچھ عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے، کچھ مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بڑی بڑی ترین چیز ہے۔ ان 3 چیزوں پر بہت خیال کرنا چاہیے، لیکن غور کیجئے انسان اگر ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس پہ عذاب آ سکتا ہے، تو جو گناہ کرے اس کا حال کیا ہو؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ایک شخص نے جو غلام تھا ایک عورت کا، اس کے ساتھ زنا کیا، زنا کی بنیاد پہ بچی پیدا ہوئی۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس عورت نے جب ناجائز بچی کو جنم دیا تو چونکہ وہ تھا غلام، تو اس غلام سے کہا کہ جاؤ اور آگ لے کر کے۔ وہ آگ لانے کے لیے نکلا تو باہر دیکھا ایک نورانی چہرے والے شخص کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کس کو جنم دیا، لڑکے کو یا لڑکی کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے لڑکی کو جنم دیا۔ یہ عرب کی حکایت ہے، لڑکی کو جنم دیا۔ کہا کہ چونکہ یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی، توجہ کریں، یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ لڑکی بھی زانیہ ہوگی، اور یہ 1-2 نہیں بلکہ 100 لوگوں سے زنا کروائے گی، 100 لوگوں سے۔ اور چونکہ جس شخص کے زنا سے یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس شخص کو یہ سزا دے گا کہ 100 لوگوں سے زنا کروانے کے بعد یہ لڑکی اسی کے نکاح میں آئے گی جس کی یہ بیٹی ہے۔ زنا کا وبال یہ، اس کے زنا کی سزا یہ ہے، زنا جیسے گناہ کا وبال یہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس بڑے بزرگ کو پتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے ہی زنا سے پیدا ہوئی، تو اس نے یہ کیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو قتل کرتا۔ جب لڑکی قتل ہو جائے گی تو نہ وہ جوان ہوگی، نہ 100 لوگوں سے زنا کرائے گی، اور نہ میری بیوی بنے گی۔ اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے زنا کا وبال اس پر یوں آئے گا کہ یہ ایک مکڑی کے ڈنک مارنے سے ہلاک ہو جائے گا اپنے پاپ کی بنیاد۔ یہ آگ لانے نہیں گیا، یہ واپس گھر میں آیا، چھرا لیا اور چھرا لے کر لڑکی کے پیٹ پہ زوردار وار کیا، اور وار کر کے سوچا کہ لڑکی مر گئی، اور یہ بھاگ گیا، غلام تب بھاگ گیا۔ بھاگنے کے بعد دریا پہ پہنچا، کشتی میں بیٹھا، دریا کے کنارے گیا، اور پھر وہاں پر کاروبار کام دھام شروع کیا، بہت بڑا تاجر بن گیا۔ یہ سمجھ رہے کہ لڑکی مر گئی، لیکن اتنا زوردار وار کرنے کے بعد بھی وہ لڑکی، زخم تو بہت آیا اس کو، بہت خطرناک زخم تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہو، ہر وقت توبہ کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا ایسی توبہ مت کرنا کہ توبہ پر بھی توبہ۔ جو لوگ گناہ کر کے پھر توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، پھر توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، پھر لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر۔ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے
کچھ لوگوں کے ساتھ چلے گئے جو لوگ دین سکھاتے ہیں اور بستر کندھے پہ لے کر 3 دن 5 دن کے لیے جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. میں ابھی تک یہی حیران ہوں, لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں چلو اور بستر لے کر جاتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, سچی سی بات ہے, حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں. لوگ بستر کندھے پہ لے کے جاتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ بھی اللہ کی راہ میں نکلے, بستر لے کر نہیں نکلے, بلکہ بستر پہ علی کو سلا کر نکلے. حضور جب اللہ کی راہ میں جا رہے تھے تو بستر لے کر نہیں گئے, حالانکہ سفر کتنا تھا, بڑا لمبا تھا, مکے سے مدینہ منورہ تک تھا, لیکن حضور علیہ السلام بستر لے کر نہیں گئے, بستر چھوڑ کے گئے. پتہ چلا اللہ کی راہ میں سچے جانے والے وہ ہیں جو بستر چھوڑ کر جاتے ہیں, بستر لے کر نہیں جاتے. لیکن بہرحال ایسے کچھ لوگوں کی ہتھے کچھ نوجوان چڑھ گئے, کہا کہ دین سیکھنا ہے. امیر جماعت نے کہا کہ جب بھی کوئی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھنا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, یہ حقیقت کی بات ہے. مجھے کسی شخص نے بتایا, کوئی شخص کہہ رہا تھا تو وہی بات میں اس کی نقل کر رہا ہوں, خدا جانے کہاں تک سچ ہے, اس نے کہاں تک سچائی سے کام لیا, لیکن بات تو امیر جماعت نے کہا کہ کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو استغفر اللہ پڑھا. لوگ بیٹھ گئے بس میں, ساری جماعت چلی تو ایک نے کہا استغفر اللہ, تو جیسے ہی کہا تو دوسرے نے کہا کہاں. تو یہ حال ہے لوگوں کی توبہ کا, ایسی توبہ پر توبہ, العیاذ باللہ. یہ کوئی توبہ ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ لوگ کرتے ہیں ایسا, یہ بھی کوئی توبہ ہے. توبہ اس کو کہتے ہیں جو فضیل ابن عیاض کی توبہ تھی, توبہ اس کو کہتے ہیں جو بشر حافی کی توبہ تھی, توبہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت حسن بصری کی توبہ تھی, توبہ اس کو کہتے ہیں جو سید الطائفہ جنید بغدادی کی توبہ تھی. یہ استغفر اللہ کر کے گناہ کرنا خدا کے ساتھ مذاق. تو یاد رکھے توبہ وہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ, اس راستے نہ چلو, اس کو توبہ کہتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ تو سمجھا کہ اس نے چھرے سے لڑکی کا قصہ تمام کر دیا, لیکن وہ لڑکی بچ گئی. بچنے کے بعد جوان ہوئی, جوان ہونے کے بعد وہ زانیہ بن گئی, اور جب زانیہ بنی تو زانیہ بن کر اس نے دریا کے کنارے اپنا کاروبار شروع کیا زنا کا, اور جو آتا اس کے ساتھ زنا کرتا. یہ تاجر بن گیا اور بہت مالدار بنا, تو یہ بھی گھومتے گھماتے دریا کے کنارے آیا, اور آنے کے بعد اس شخص نے کہا لوگوں سے کہ ان میں بہت خوبصورت جو لڑکی ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے بتایا کہ سب سے خوبصورت وہ ہے جو یہاں کی سب کی سردار ہے, اس سے بڑی قیمت دے کر کے نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا, کچھ زندگی گزری. ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے اس نے وہی راگ چھیڑ دیا کہ مجھ سے ایسا 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 ہوا تھا, اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی, اور جب میں آگ لانے نکلا تو ایک بزرگ نے یہ بات کہی تھی. تو اس وقت اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہے. تو کہا کہ یہ جو چھرے کا نشان ہے نا, یہ تیرا ہی مارا ہوا ہے, اور تو میرا شوہر نہیں بلکہ تو میرا ظالم باپ ہے. اور اس نے جو کہا تھا وہ بزرگ نے وہ ہو کے رہا. اس سے کیا پتا چلا, عرب کی یہ حکایت بڑی مشہور ہے, یعنی اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی زنا کی طرف جائیں. زانی باپ کے شکم سے زانی بیٹیاں پیدا ہوتی, زانی باپ کے شکم سے زانی بیٹے پیدا ہوتے ہیں. نسل زنا میں ڈوب جاتی ہے. بدکار باپ کے وجود سے بدکار اولاد پیدا ہوتی ہے, گنہگار باپ کے وجود سے گنہگار اولاد پیدا ہوتی ہے. لوگوں ہم کہاں ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طبیعت جیے جا رہے ہیں, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. مگر یاد رکھو مسلمانوں کے لیے دنیا میں عذاب مسلم ہے. اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے, لیکن اگر گناہ کرے تو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے.